نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 80 اور 81 سورہ نساء 5واں پارہ پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا۔ ترجمہ تفسیر سماعت کریں۔ من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کے حکم کو مانا، فقد تحقیق پس تحقیق، اطاع اللہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ومن تولا اور جس نے منہ پھیرا، جس نے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرا، فما ارسلناک پس ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، علیہم حفیظا ان کو بچانے کے لیے، نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ آیت مبارکہ کا نزول کس وقت ہوا؟ تفسیر بغوی کے اندر امام بغوی نے لکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی۔ تو مزید فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو اس فرمان کے اوپر کچھ گستاخوں کو مروڑ پڑے، منافقوں کو، آقا علیہ السلام کے دور میں، آج کے گستاخوں کی طرح جن کو یہ برداشت ہی نہیں ہوتا، ہضم ہی نہیں ہوتا یہ جملہ۔ تو حضور علیہ السلام کے دور مبارک کے کچھ منافق انہوں نے اعتراض کر دیا آگے سے۔ ٹھیک ہے جی، منافقین کا کام ہوتا ہے اعتراض کرنا۔ تو جناب والا انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ بھی یہی چاہتے ہیں، منافقوں نے کہا کہ یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا ہے عیسائیوں نے، تو کیا ہم بھی ان کو رب مان لیں؟ اب یہ کہتے ہیں جی میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری محبت اللہ کی محبت، تو ہم ان کو رب نہ مان لیں سیدھا سیدھا۔ اس طرح منافقوں نے یہ خبیثانہ جملے بکواس کیے، تو اللہ رب العزت نے اس پر ان کے اس رد میں اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ یہ صرف محبوب کا ہی قول نہیں ہے، یہ میرا بھی حکم ہے، یہ میرا بھی فرمان ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ لہٰذا میرا محبوب صحیح فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے میرے محبوب سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس طرح ان منافقوں کے منہوں کو بند کیا گیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرمائی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی محبت اللہ کی۔ لہذا فرمایا ومن تولا جس نے ان کی اطاعت سے اعراض کیا، پھر گیا، پیٹھ پھیر دی، فما ارسلناک تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، علیہم حفیظا ان پر نگہبان بنا کر۔ اس کی علماء کرام نے دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک یہ کہ جس نے آپ کی تبلیغ کے باوجود بھی اسلام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، مانا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کیا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے محبوب، ہم نے آپ کو وما علیک الا البلاغ، آپ پر صرف پہنچانا ہے۔ اگر کسی کے پاس پہنچا تو بس یہی آپ کی ذمہ داری ہے، قبول کروانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام دکھ فرماتے تھے نا، آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ اتنی میں ان کو سمجھاتا ہوں یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو اللہ کے نبی، وہ تو رحمت بن کے ہے نا۔ ایک عالم گفتگو کرے اور آگے سے اس کو سمجھا نہ جا رہا، دکھ تو ہوتا ہے یار، میں اتنی محنتیں کر رہا ہوں، اتنا کتابیں پڑھ رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں، اور آگے دو بندے بیٹھے ہوں، دکھتے ہوئے کا نا۔ ایک لیکچرار ہے یونیورسٹی میں بلا تشبیہ نہیں دے رہا میں، کوئی یہ نہ سمجھ کہ تشبیہ ہو گئی، تو بلا تشبیہ
لیکچرار اتنی کتابیں پڑھ کے آتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، یہ آپ نے موٹیویشنل سپیک کرنی ہے، ہاں جی، ان کو جناب والا اپنی طرف ان کو مائل کرنا ہے، کوئی ان کا ذہن بنانا ہے، اس کو کہا جائے جن فلاں موقع پہ آپ نے بیان کرنا ہے، کہ سپیچ کرنی، تقریر کرنی، وہ 15-20 کتابیں پلورے، بڑے بڑے نقطے تلاش کرے، تراشے، ایک پورا موضوع بنائے، اور جب بیان کرنے کے لیے ہے تو 10 بندے بیٹھے ہوں، ہاں، اور ان کا بھی حال کوئی نہ ہو، تو یار میں کی کرتا رہتا ہے کہ دکھ ہوتا ہے۔ تو عام سے بندے کو دکھ ہوتا ہے کہ محنت پہ، تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کو تو مقاصد ہی بڑے عظیم تھے، ان کے تو جناب والا مشن ہی بہت بڑا عظیم تھا، تو حضور علیہ السلام کو دکھ ہوتا تھا کہ یہ اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو جا بجا موقع پر اللہ نے اپنے نبی کو تسلیاں دی کہ آپ اس بات کا دکھ آپ نہ لیں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دکھ لینے کی، آپ کا کام ہے پہنچا دینا بس۔ تو لہذا جس نے نہیں مانا اس کے حوالے سے بھی آپ دکھ نہ کریں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جو منافق آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سامنے آپ کو مانتے بھی ہیں، اگلی آیت آ رہی ہے یہی بالکل جو میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں ہم بڑے تسی حکم فرماؤ، اسی حاضر، پیچھے جا کے پوری راتوں کے رات آپ کے خلاف منصوبے کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ منافق ہیں، اور ان کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ کافر اور مشرک سے زیادہ نقصان منافق کرتا ہے، کیونکہ وہ اندر رہ کر چھری گھونپتا ہے بغل میں رکھ کے۔ مشرک کا پتہ ہے اس کا کہ بھئی یہ مشرک ہے، واضح ہے اس کی پلاننگ کہ بھئی اسلام کے خلاف ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کا تو یہی پتہ لگ رہا ہے سامنے کہ یار بڑا محب ہے، بڑا مخلص ہے، لیکن پیچھے وہ اتنا رہ کر اتنا پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے، اتنا جناب والا منافقت کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی منافقت کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑا نقصان دہ کام ہے ان کا منصوبہ بندی، لیکن جو سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن محبوب آپ نے ان کے حوالے سے بھی پریشان نہیں ہونا، جنہوں نے منہ سے مانا ہے دل سے نہیں مانا۔ منافقت اسی کا نام ہے نا، قول دل کے موافق، بات جو نہ ہو دل کی گواہی کے موافق نہ ہو تو اسی کو منافق کہا گیا۔ ظاہر اس کا باطن کے ساتھ نہ ملا ہو، یکسوئی نہ ہو، یکجوئی نہ ہو، اس کے اندر دونوں کے اندر اتحاد نہ ہو، اس کے دل اور زبان کے قول کے اندر۔ تو فرمایا کہ ان کے حوالے سے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ دو تفسیر علماء نے بیان کی کہ جو ظاہر سے مانے دل سے نہ مانے، یا جنہوں نے بالکل ہی نہیں مانا، کیونکہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، مبلغ بنا کے بھیجا ہے، پریچر، تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا ہے، بس آپ نے ان تک بات کو پہنچانا ہے، تبلیغ کرنی ہے بس۔ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، میں آپ کو بات بتا دوں، یہ آج بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ آپ کے قاری صاحب وہ کیسے؟ ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اب تو تجربات بھی ہو رہے ہیں، تو یہ چونکہ نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا، اب نبیوں کے ورثاء کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو، کچھ لوگ میں کہہ رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں، سارے نہیں کہہ رہا، الا ماشاء اللہ اکثریت اچھے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگے ہاتھ بھی چومتے ہیں اور باہر جا کے باتیں بھی کرتے ہیں، پتہ تو چل جاتا ہے، لیکن دکھ اتنا ہوتا ہے، بعضوں کا یقین نہیں آتا، یار یہ بھی ایسا بندہ نکلا، یہ بھی ایسا ہے، بھی اندر سی اتنا تو ہاتھ چومدا سی، ہاں جی، پتہ نہیں کی کہندا سی تے پیچھے جا کے کی کردا رہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے مسلح کے اوپر جو کھڑا ہو رہا، اللہ پاک اس کو ویسے ہی فراست دے دیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، امام ایویں نہیں اللہ پاک کا انتخاب کردا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، سامنے تو ہاتھ چومتا ہے اور پیچھے جا کے کیا کرتا ہے، ہاں جی، تو شکل ہی دس دیندی ہے، بھڑی جی شکل ہوندی، ہاں جی، میں سیدھی بات کروں تو یہ علماء کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جو اچھا کام کرے گا مشن پہ کا، اس کی وہ منافق وہ جا کے لوگوں کا ذہن خراب کرے گا، باہر جا کے گلی محلوں میں کھڑے ہو کے انہیں انج کر چھڑی، وہ ایک منٹ لیٹ آئی انہیں انج کی تھی، آج انہیں ادھر جانا ویکھی، یعنی پکی جو ہے نا وہ منافقوں والے طریقے پہ، روش پہ، وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا الا ماشاء اللہ چاند ہے، اکثریت ہوتی ہے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جو محبت کرتے ہیں اللہ ان کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بھی عطا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں منافقت نہیں ہوتی نا، وہ جب نماز پڑھتے ہیں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے امام کی عزت کرنا جانتے ہیں، وہ خاندانی لوگ ہوندے کو بے شرم نہیں ہوندے، ہاں جی، جن کی تربیت ہوتی ہے والدین کی طرف سے، وہ امام کو بڑا مقام دیتے ہیں۔ جو امام کو امام نہ سمجھے اس کی نماز کیا ہے، میں سمجھوں اس کی نماز کو پردہ ہی ہے اس کے آگے، وہ ٹکرا مارنا تو ہوتا ہے، فتنہ کرنا تو ہوتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنا۔ تو حضور کے دور میں بھی تھے، آگے سنیے، وہی میں آپ جو بات جس طرح اشارہ ہے
وَيَقُولُونَ، اچھا وہ منافق، وَيَقُولُونَ وہ کہتے تھے طاعتن، اسی تو فرما بردار ہم نے تو فرما برداری کی، ہم نے تو حکم مانا، طاع۔ فَإِذَا بَرَزُوا، دیکھو اللہ نے کیسے قرآن میں ان کے کرتوتوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا، جب وہ محبوب تمہارے پاس سے نکل جاتے ہیں، میں نے ان دیکھا آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، بیتا، اس کا معنی ہے رات گزارنا، ٹھیک ہے، فرمایا بیتا، انہوں نے رات گزاری، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی جو پورا گروہ ہے، ایک دو بندے نہیں حضور، پورا گروہ ہے، ابھی پورا گروہ ہے جو پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے اور بعد جا کے منصوبے بھی کرتا ہے، سازشیں بھی کرتا ہے۔ فرمایا بیتا طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے رات گزاری، کس کے خلاف؟ غیر الذی تقول، جو آپ نے کہا نا اس کے علاوہ کے، یعنی اس کے مخالف، پوری انہوں نے رات گزاری، کس میں؟ کہانیاں سنا کے نہیں، سازشیں کر کے۔ جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا وہ یہ ہے کہ ان میں ایک گروہ جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹتا ہے، جو کہہ گیا حضور کہہ گئے ان کے خلاف کیا کرتا ہے؟ منصوبے گانٹتا ہے۔ لیکن رب نے فرمایا کوئی گل نہیں، بچے لگ دے ہو ہیں تسی منافقاں دے ہی بچے لگ دے ہو، تے جدو ساڑی بارگاہ بچ آؤ گے تو پھر تو لگ پتہ جانا ہے۔ فرمایا واللہ یکتب، اللہ لکھ رہا ہے، اللہ لکھتا ہے، کس کے ذریعے؟ یعنی اللہ تو لکھنے سے پاک، یعنی اس کا معنی یہ تفسیر یہ ہے کہ اس نے کرامن کاتبین فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 30واں پارہ، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھتا ہے ما یبیتون، جو وہ راتوں کو رات گزار کے منصوبے گانٹتے ہیں، اس کو اللہ کیا کر رہا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، محبوب ان سے اعراض کیجئے، یعنی فرمایا گا تسی ہونی فوراً انہاں دی یہ منافقت ہے نا، کیونکہ اللہ نے تو وہی نازل کر دی نا محبوب علیہ السلام پر، تو فرمایا ان کی منافقت لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنی ہے، آپ نے چھوڑ دو ان کو، ان کے نفاق کے اوپر، منافقت کے اوپر ہی ان کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، چونکہ یہ منافق نقصان بہت زیادہ دیتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ بس یہ سمجھو علماء بھی اسے سارے کام کر دینے کی اتنی پلاننگاں ہوندیاں تے ذلیل کر کے کڈیا جاندہ ہے بعض اوقات، ہاں جی، لیکن یقین کرو وہ کہتے ہیں یار پھر کی ہوا، اللہ اس طرح دینے والا ہے نا۔ تو فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا اللہ پر بھروسہ کرتے رہو اور ان سے منہ پھیر لیں، اعراض کر لیں، یعنی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ منصوبہ بند سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے گانٹ رہے ہیں تو اسلام کے خلاف جو ہے بھی بڑا نقصان دہ، تو اس حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پھر وہی نا ہوتا یوں ہے کہ جب منصوبے گانٹنے والے منصوبے گانٹتے ہیں، حضور علیہ السلام شب معراج آقا علیہ السلام اپنے بستر پر مولا علی کو لٹاتے ہیں، وہ باہر لگے نہیں جا رہے، آج نکلن دے صحیح، ازی انج کریں گے، قتل دی پلاننگ ہوگی معاذ اللہ، اسی قتل کر دیں گے، رات کو گھیرا پہ گیا، حضور علیہ السلام جب باہر نکلے ہوئے کہتے مشرک کی مشرک، آپ نے مٹی اٹھائی، کنکریاں اٹھائیں، وَإِذَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، فرما ابوبا جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی نا، جب آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ دیکھو اللہ نے پھر کیسا ہے جی، یہ میرے ذہن میں اچانک وہ مثال آ گئی، تو وہ منصوبے کر رہے تھے قتل کرنے کے، محبوب آپ اپنے بستر پہ لٹائیے، مولا علی کو لٹا دیا، اور جناب والا آپ نے یوں پھینکا، خاک پڑی تو اندھے ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، حضور ان کے سامنے سے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے خبیثوں کو، جب آتے ہیں واس باختہ، جب آگے دیکھتے ہیں بستر کے تو وہاں مولا علی پاک آرام فرما رہے، منصوبے وہیں کے وہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا محبوبہ جو اللہ کرتا ہے نا یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو مشرکوں نے یار کتنے کتنے منصوبے کیے، منافق تو منافق نا، وہ تو ملے ہوئے تھے، تو کیا کچھ نہیں ہوا مکی زندگی میں بھی مدری زندگی میں بھی، لیکن اللہ نے کیا، اللہ نے اپنے حبیب کو فتح نہیں عطا کی۔ تو یہ باتیں ہمارے لیے علماء کے لیے بھی ہیں، وہ ڈٹ کے کام کرن، یہ دو چار منافق کیڑے مکوڑے ہیں، ایک کتورے، ایک کچھ نہیں کر سکتے، جہاں پہ اسلام جن کے ساتھ ہو، نبی پاک کی تعلیمات جس کے ساتھ ہو، ان کو کوئی نہیں جھکا سکتا انشاءاللہ، وہ کل بھی عزت والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت والے ہیں۔
تو یہی آیتیں ہمیں بھی حوصلہ دیتی ہیں، علماء کو بھی۔ وتوکل علی اللہ، فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو، ان کے منصوبوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو، کارساز ہے، اللہ کافی ہے یہ جو کر رہے ہیں، اور اللہ جو ان کے ساتھ کرے گا ان کو پتہ بھی نہیں چلنا ہے جی۔ تو فرمایا محبوب ان کے جو ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے یا جنہوں نے پڑھا ہی نہیں، ان کے منصوبوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بس ان کی باتوں سے اعراض کر دیں۔ ابھی ان کی منافقت آپ نے ظاہر نہیں کرنی، اللہ خود بیان کرے گا، خود ظاہر کرے، اور ایسی ظاہر ہوئی، پھر ایسی ظاہر ہوئی کہ دیکھو وہ زمانہ تو گزر گیا، آج کے زمانے تک بھی لکھا گیا کہ وہ منافق تھے۔ منافق کون تھے؟ تو اس لیے کہا نا، منافق کی منافقت کبھی چھپ نہیں سکتی۔ ایک دن وہ جتنا مرضی پیچھے کھلو کہ منصوبہ کرے، ایک دن وہ چہرہ پیڑا چہرہ آگے آ جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ منافق کبھی منافقت سے چھپ نہیں سکتا، جتنا مرضی پیٹھ پیچھے ہو کے چھراگوں پہ، لیکن ایک نہ ایک دن ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے اس کا تماشا، یار یہ وہ بندہ سی، اچھا یہ وہ منافق سی، ایسی جی گلاں کرنے والا آہو، تو ایسا ظاہر ہوتا ہے، پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے میرے حبیب علیہ السلام، ہم سب کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، دعا مانگا کرو، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے مولا میرے دل کو منافقت سے پاک فرما دے، وعملی من الریا، میرے عمل کو دکھلاوے سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تعلیمات اس کو اجاگر کیا۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا کہ یہ جو حضور کی اطاعت لازمی قرار دی گئی، اس سے ایک بات پتہ چلی، علمی نکتہ ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے لکھا کہ اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو معصوم بنایا ہے، گناہوں سے پاک۔ کیوں؟ کہ اگر بفرض محال، ایسا ہے نہیں، اگر معصوم نہ ہوتے، یعنی گناہ کا امکان ہوتا یا گناہ کا صدور، تو گناہ کی بھی اطاعت کرنا لازم ہوتا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت لازم ہے، تو گناہ کی اطاعت کرنا کیا آتی؟ لازم آتی۔ اس لیے فرمایا ان کے قول فعل عمل سے اللہ نے گناہ کو اٹھا ہی لیا، کیونکہ اطاعت ان کی لازم ہے، تاکہ گناہ کی اطاعت لازم نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اچھا یہ کیوں، ایک اور علمی نکتہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے رسالہ کے اندر لکھا کہ اللہ نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت کیوں قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ اللہ کے نبی اگر ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں پتہ ہونا تھا کہ کیسے تھا۔ نماز فرض ہے جی، تو حضور پڑھ کے نہ بتاتے تو ہمیں پتہ لگتا کہ کیسے پڑھنی ہے۔ حضور نہ بتاتے بھائی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزہ کیسے، کب اور کب تک، سارے احکام نہ بیان کرتے تو ہم رکھ پاتے۔ تو یہ بتایا کس نے؟ اللہ کے نبی نے۔ جب اللہ کے نبی نے بتایا تو ذریعہ کون بنے؟ اللہ کے نبی۔ لہذا فرمایا جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ وہی فرما رہے ہیں جو رب کا فرمان ہے، لہذا اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا وہ رب کی اطاعت ہوگی۔ ٹھیک ہے، بڑے پیارے انداز سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے، تو حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، بار بار ہم سنتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی یعنی نافرمانی کی اس نے اللہ کی معصیت کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی۔ امیر سے مراد جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کا حکم دینا وہ رب کا حکم دینا ہے، اور اللہ کا، آپ کا منع کرنا اللہ کا منع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اللہ، آپ کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آپ کی وعید ڈرانا وہ اللہ کا ڈرانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی رضا یہ رب کی رضا ہے۔ جس نے رسول اللہ کو راضی کر لیا گویا اس نے اللہ کو بھی۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا غضب یہ اللہ کا غضب ہے، اور آپ کو ایذا پہنچانا اللہ کو ایذا پہنچانا۔ ٹھیک ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت سمجھ کے منافقین کے سائے سے بھی خالق کائنات ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا